کہ عورت تو میں نے پہلے تو یہ خلا والی بات عرض کر دوں کہ خلا کے اندر تو خاوند جب تک کیا ہے خلا کے الفاظ ادا نہیں کرے گا، اگر طلاق کے الفاظ کہہ دیے تو خلا کی ترتیب ہو جائے گی، یا طلاق بالمال ہو جائے گا، مال لے کر طلاق دے دی، تو یعنی خاوند کے بول ضروری ہیں، کورٹ کی لکھائی کا اعتبار نہیں ہے، کورٹ معاون بن سکتی ہے۔ اگلی یہ بات ختم ہو گئی۔ اب اگر مسئلہ اگلا یہ آتا ہے کہ بھائی اگر بیوی پر خاوند ظلم کر رہا ہے 5 سال 10 سال 15 سال، ایک عورت نے دارالافتاء میں مفتی تقی عثمانی صاحب کو مسئلہ لکھا کہ میری شادی کو 16 سال ہو گئے، میرا عورت پوچھتا نہیں ہے، میرا مرد پوچھتا نہیں ہے مجھے، اور میری کیا ہے بیٹی ہوگی 10 سال کی ہے، میں کیا کروں؟ 16 سال شادی کو ہو گئے ہیں، وہ ہماری خیر خبر نہیں کرتا۔ غلطی اس کی تھی کہ اس نے بہت دیر سے پوچھا، یہ مسئلہ اتنا زبردست ہے کہ یوں چٹکیوں میں حل ہونے والا ہے۔ اب عورت کیا کہے گی؟ شریعت ان کو بتاتی ہے کہ بھئی اگر آپ پر شوہر ظلم کر رہا ہے، ظلم کی مختلف نوعیتیں دیکھیں، اگر عورت غلط بیانی کرے گی نا، بعض عورتیں ہوتی ہیں غلط بیانیاں کر دیتی ہیں، نبی علیہ السلام نے ان پر کیا ہے، ان کو بھی وعیدیں سنائی ہیں۔ بعض عورتیں غلط بیانیاں کرتی ہیں، رسول پاک علیہ السلام کی حدیث ہے، مشکات شریف میں حدیث موجود ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ المنتزعات والمختلعات ہن المنافقات، کہ وہ اپنے خاوندوں کو چھوڑنے والی بغیر کسی وجہ کے، اور خاوندوں سے خلا کا مطالبہ کرنے والی بغیر کسی ریزن اور سبب اور کسی وجہ کے، نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ عورتیں منافق ہیں، یہ چسکے لیتی ہیں کہ بھئی اس خاوند کو پسند کرو، اس سے کیا ہے فائدہ نہیں ہوا، دوسرے کے مال پر جاؤ، اس سے فائدہ ہی نہیں ہوا، تیسرے کے مال پر جاؤ، یہ چسکے لینے والی ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا پکی منافق ہے۔ منافق بھی تو یہ کرتا ہے، اس کے پاس جائے گا یہاں سے مطلب پورا، اس کے پاس گھس گیا وہاں سے مطلب پورا، اس کے پاس گھس گیا، یہی تو حال ہے منافق کا، منافق یہی کام تو کرتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ایسی عورتیں منافق ہیں۔ دوسری روایت میں آتا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ ایما امرأۃ، وہ عورت کہ جس نے اپنے خاوند سے بغیر کسی وجہ کے طلاق کا مطالبہ کیا، آپ مجھے طلاق دے دیں، کوئی وجہ نہیں ہے، بس دیکھا ہوگا دوسرا لڑکا ہینڈسم ہوگا اس کے پیچھے جانے کی تیاری ہوگی، یا دوسرا لڑکا مال والا ہے تو اس کے پیچھے جانے کی تیاری ہوگی۔ وہ جیسے کسی نے کہا نا اپنی بیوی کو کہ بھائی یاسین کے پاس تو اتنا مال ہے، میرے پاس مال نہیں، لیکن میں کیا ہے بھائی میرے پاس اعمال ہیں۔ یوسف کے پاس کیا ہے بنگلہ ہے اتنا عمدہ، میرے پاس بنگلہ تو نہیں لیکن میں تمہیں دل میں رکھتا ہوں۔ اور اسی طریقے سے کیا ہے اس کے پاس اتنی عمدہ کار ہے، میرے پاس کار نہیں، 11 نمبر کی 2 گاڑیاں 2 پاؤں ہیں، میں تمہیں یہاں کیا ہے اپنے ساتھ کیا ہے کھڈا مارکیٹ لے کے جاؤں گا، پھر وہاں سے کیا ہے دورہ جی لے کر جاؤں گا، وہاں تمہیں کیا ہے آئس کریم وغیرہ، اور وہ وہاں کا کیا ہوتا ہے مشہور کیا ہے وہاں کا گول گپا ہے، وہ گولا گنڈا ہے مصیبت، وہ کھلاؤں گا میں آپ کو پیدل 11 نمبر پہ۔ تو اب بتا میری جان تمہیں کیا چاہیے؟ اس نے کہا مجھے یاسین کا نمبر چاہیے۔ تو یہ حال ہے۔ تو وہ اگلے وہ کیا باقاعدہ وہ کیا ہے یہ دوسروں کے ساتھ ترتیب بنانا، اس سے فارغ ہو کر تیسرے کے ساتھ ترتیب بنانا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو بغیر کسی وجہ کے اپنے خامن سے طلاق کا مطالبہ کرتی ہے، اس عورت پر جنت تو چھوڑو دور کی بات ہے، جنت کی خوشبو بھی اللہ حرام کریں گے۔ یہ چسکے لیتی ہیں، مزے لیتی ہیں۔ تو یہاں آپ علیہ السلام نے ان عورتوں کو بھی دبایا کہ بھئی بغیر ریزن اور بغیر وجہ کے آپ کیا ہے طلاق کا مطالبہ نہ کریں۔ ہاں اگر آپ پر ظلم ہو رہا ہے، شریعت آپ کو اپنا سایہ فراہم کرتی ہے، اپنا کندھا آپ کو دیتی ہے، آپ کو مکمل سپورٹ کرے گی۔ تو یہ جائے جج کے پاس، شرعی عدالت کے پاس جائے اور اس جج سے یہ کہے کہ جی میرا خامد، مثال کے طور پر میں نے کہا کہ خلا کے معاملے میں تو جج کا فیصلہ، اس کا یک طرفہ فیصلہ معتبر نہیں ہوگا، وضاحت کر دی، لیکن اگر اس پر ظلم ہو رہا ہے تو یہ جج کے پاس جائے کہ میرا خامد مجھے خرچہ پانی نہیں دیتا، یعنی کیا قدرت ہونے کے باوجود نہیں دیتا، کماتا ہے اچھا لیکن مجھے خرچہ پانی نہیں دیتا، یا یہ ہے کہ مہینے بعد گھر آتا ہے، میں کیا کروں، میرے پاس خرچہ پانی نہیں، میں باہر بھی نہیں جا سکتی ہوں، مجھے اپنی عصمت اور اپنی عزت کا تحفظ بھی کرنا ہے،
میں باہر بھی نہیں جا سکتی ہوں لوگوں کے گھر میں کام کاج کے لیے، میرا گھر مجھے کیا ہے ضروریات کا خرچہ نہیں دیتا، حالانکہ قدرت کے باوجود نہیں دیتا، اس کے پاس طاقت ہے، اس کے پاس مال ہے، پھر بھی نہیں دیتا، اس ایسے شوہر کا نام ہے متعنت، عربی میں کہتے ہیں، یعنی باوجود قدرت کے خرچہ نہیں دیتا بیوی کو۔ بیوی کورٹ کے پہ جائے، کیس کرے، اور کیس میں باقاعدہ اپنے گواہ بھی لے کر جائے، نکاح نامہ دکھا شو کرے، یہ میرا نکاح نامہ ہے اور اس میں یہ گواہوں کے نام ہے اور یہ میرے گواہ ہیں، اس بات کے گواہ ہیں کہ میرا شوہر میرے ساتھ زیادتیاں کرتا ہے، چاہے وہ خرچہ نہیں دیتا اس قسم کی زیادتی ہو، یا اسی طریقے سے میرا شوہر مجھے مارتا ہے، ایک تو نا ہلکی پھلکی مار، اس کا مسئلہ نہیں، کبھی کبھی مارا اس کا مسئلہ نہیں، بہت زیادہ مارتے ہیں، ہاتھ توڑ دیا، چہرے پر مارا، آنکھ کا مسئلہ آ گیا، کان کی سماعت کا مسئلہ آ گیا، بہت سخت مارنا کہ جسم پر نشان آ گئے، ہر ایک عورت برداشت نہیں کرتی ہے، اس کو حق حاصل ہے کہ یہ جائے، جھوٹ نہ بولے بھائی، پہلے وہ وعید سنا دی میں نے نبی علیہ السلام کی، یہ نکاح نامہ شو کرے، گواہ پیش کرے، اب کورٹ کیا کرے گی؟ فوراً فیصلہ نہیں سنائے گی، کورٹ اس کے خاوند کو طلب کرے گی، سمن جاری کرے گی، نوٹس بھیجے گی، کورٹ اس کے خاوند کو بلائے گی، خاوند آئے گا، پہلا کام کورٹ کہے کہ بھائی انسان بن جاؤ، جو اس کا حق ہے وہ حق اس کو کیا کر دو، دے دو، اور آئندہ انسانوں کی طرح رہنا، ورنہ کیا ہے، یہ بھی شریعت نے فرمایا اگر کوئی اپنی بیوی کو زیادہ مارتا ہے، بیوی کو حق حاصل ہے، کورٹ کے پاس جائے، کورٹ والا پھر اس کو کیا ہے، کوڑے لگائے کہ بیوی یہ کوئی غلام تھوڑی لائے ہو تم، باندھی اور نوکرانی تھوڑی لائے ہو، تو یہ شریعت نے باقاعدہ، یہ فقہا نے یہ طے کیا، لکھا ہے کہ تعزیر کر سکتے، تعزیر کا مطلب یہ کہ قاضی اور جج اس انسان کی کنڈیشن کو دیکھتے ہوئے سزا مقرر جو بھی کرے کر سکتا ہے، قتل مقتل کی سزا نہیں، مطلب کوڑے شوڑے، ٹھکائی شکائی، جرمانہ اس طرح کی سزا وہ کر سکتا ہے۔ اب کیا ہے، اس شوہر کا دماغ کیا ہو جائے گا، ٹھکانے پر آئے گا، پھر ظاہر بات ہے پولیس سے کون بچ سکتا ہے یار، پولیس سے کوئی بچ سکتا ہے بھائی، وہ پاکستانی پولیس سے، وہ جیسے کہ وہ بھائی مختلف ملکوں کی پولیس والوں کو چیک کیا گیا کہ بھائی یہاں شیر بھاگے جنگل میں، ڈھونڈ کے لاؤ، وہ بھائی ساری ملک کی پولیس گئی لیکن کیا ہے، شیر نہیں ملا، پاکستانی پولیس گئی، ہاتھی کو لے کر آئی، ہاتھی کہتا میں شیر ہوں، میں شیر ہوں، میں شیر ہوں، یہ تو پاکستانی پولیس تو بھائی پاکستانی پولیس ہے، تو اس لیے اس سے کون بچے گا؟ اس لیے یہ باقاعدہ عورت کیا کرے گی، یہ کورٹ میں کیس کرے گی، اور عدالت کیا ہے، سارے ثبوت کو دیکھ کر وہ پھر کیا ہے، اگر خامن پھر بھی نہیں مانتا، 1 مہینے کی مہلت دے گی کورٹ کہ بھائی ہم اس مہینے کو دیکھتے تم نے خرچہ پانی اس کو صحیح دیا کہ نہیں دیا، اور اسی طرح اگر تم ظلم کر رہے ہو ہم 1 مہینے کی مہلت دیکھتے ہیں، وہ 1 مہینے کی مہلت اس کی ثوابدید پر ہے، یعنی دیکھ لیں، کم بھی کر سکتے ہیں۔ تو اگر وہ خامن پھر بھی نہیں مان رہا، پھر کورٹ کیا کرے گی، ان دونوں کے درمیان فسخ نکاح کا فیصلہ دے دے گی، یعنی آپ دونوں کا نکاح ہم کل عدم قرار دیتے ہیں، یعنی آپ کا نکاح ہم وہ کیا ختم کر دیتے ہیں، یہ کورٹ فیصلہ کر رہی ہے۔ شریعت نے فرمایا کورٹ کو اس بات کی اجازت ہے، خلا میں نہیں ہے، کیونکہ وہ طرفین کا معاملہ ہے، اب یہاں زیادتی اس کی طرف سے ہو رہی ہے، وہ تو راضی نہیں ہو رہا نا، وہ تو کسی قسم میں راضی نہیں ہو رہا، خلا میں تو راضی ہوتے ہیں، اس لیے یہاں کورٹ فیصلہ سنا دے گی بھی چلو نکلو یہاں سے، اب یہ عورت اپنے گھر میں جائے گی، عدت گزارے گی، 3 مینسز والی جو عدت ہے، اور اگر پاؤں بھاری ہے، حمل سے ہے، تو پھر کیا ہے، جب تک کہ وضع حمل یعنی ڈیلیوری نہ ہو جائے اس وقت تک یہ عورت عدت کے اندر رہے گی۔ یا یہ کہ اس نے کہا کہ بھی ظلم بہت کرتا، ظلم والی بھی بات ہے، تو یہ کورٹ دیکھو، شریعت نے جہاں جہاں کورٹ کو اختیارات دیے نا، وہ اختیارات کو کیا ہے، استعمال کر سکتی۔ اسی طریقے سے ایک خاوند انفٹ ہے، سمجھ گئے ہوں گے میڈیکلی طور پر، کل ایک صاحب آئے بیچارے، کہا ہمارے کرانے کی بچی ہے، 2 سال ہو گئے، ان ظالموں نے، لڑکے والوں نے بتایا نہیں تھا، حالانکہ ان کو معلوم تھا، 2 سال ہو گئے بچی ایسی زندگی گزار رہی ہے، کسی قابل نہیں خاوند اس کا، کسی قابل نہیں، اب وہ بچی اندر بیماریوں کے اندر کیا جکڑی ہوئی ہے، نتنی بیماریاں اس کو آ گئی ہیں، اس کی کمبختی کی وجہ سے، بہنوں سب کو پتا تھا لڑکے کے بارے میں، لیکن کسی مرد نے نہیں بتایا، اور لڑکی والوں کو دھوکے کے اندر رکھا ہے، اور اب یہ کہ میڈیکلی تو وہ انفٹ ہے، اب کیا معاملہ کریں؟ تو شریعت نے بتایا ہے کہ اگر وہ عورت جج کے پاس جائے، وہی نکاح نامہ پیش کرے، اس پر گواہ پیش کرے، اور کہے کہ بھائی یہ میرا خاوند کیا اس طرح کا معاملہ ہے، تو جج کارروائی کرے گا، جج کیا ہے، اپنے بندے بھیجے گا، ان کے ہوتے ہیں، پورا سسٹم ہوتا ہے، ایسا بھی نہیں اتنا اندھیر نگری نہیں ہمارے ملک میں، تو طریقہ کار موجود ہیں، تو جج کیا ہے
پھر ان کو جو شرعی مسئلہ ہے، اگر اب واللہ عالم یہ شرعی جو مسئلہ ہے وہ عرض کر رہا ہوں، جج 1 سال کی مہلت دے گا اس خاوند کو